اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی ہاں، ایم کیو ایم پاکستان نے ایک دفعہ سے پھر حکومت وقت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رویے سے، ایم کیو ایم پاکستان کے ذرائع کی خبروں سے اس بات کا اندیہ ملتا ہے، میڈیا پہ چلنے والی خبروں سے یہ اس بات کا اندیہ ملتا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان موجودہ حکومت سے، پی ڈی ایم کی حکومت سے علیحدگی اختیار کرنے کو تیار ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کل اپنے تمام سینیٹرز، تمام ایم این ایس، تمام ایم پی ایس کا ایک ہنگامی اجلاس جو ہے 16 اکتوبر بروز اتوار کو طلب کر لیا ہے ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد پہ، جس میں آئندہ کے لیے لائحہ عمل بھی طے کیا جائے گا اور آئندہ کے لیے مستقبل کے لیے اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے۔ جی ہاں، اہم فیصلے کرنے کا اندیہ دیا ایم کیو ایم پاکستان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ جو معاہدے ہوئے کیے گئے تھے اس کولیشن گورنمنٹ بننے سے پہلے اور عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد جو معاہدہ کیا گیا تھا، خاص کر کے جو ایگریمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ سائن کیا گیا تھا، جس میں سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ بلدیاتی ایکٹ میں جو ہے وہ ترامیم کرنی تھی۔ بلدیاتی ایکٹ کو جو ہے وہ بلدیاتی قوانین کو جو ہے وہ آرٹیکل 140A کے مطابق، اس کی روح کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 140A کے مطابق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو بلدیاتی قوانین کو ڈھالنا تھا، بنانا تھا، اس میں امینڈمنٹس کرنی تھی، جو کہ ایم کیو ایم پاکستان آلریڈی جمع کرا چکی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے، خاص کر کے جو سندھ کی قیادت ہے، جو سندھ کے وزراء ہیں، ان کے جو سرد مہری کا ایک رویہ ہے، جو بے حسی کا ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہے ان کا، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے زعماء یہ کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے یہ صرف اور صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو، اور پیپلز پارٹی نہ پہلے کبھی اپنے معاہدہ پہ عمل کیا ہے، اپنے ایگریمنٹ پہ جو امپلیمنٹ کیا ہے، نہ آئندہ کرے گی۔ یہ صرف اور صرف وقتی طور پہ وقت کو گزارنے کے لیے، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اور پی ڈی ایم کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی تمام مطالبات مان لیے جائیں گے اور آنے والے وقت کے ساتھ تمام شرائط پہ عمل کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنا گلا کرے تو کس سے کرے، ایم کیو ایم پاکستان اپنا شکوہ شکایت کرے تو کس سے کرے؟ جو اس معاہدے کے گارنٹر تھے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور جناب جو ہے عوامی پارٹی کے مقصد صاحب، اسی طرح سے شاذن بگٹی صاحب بھی تھے، اسی طرح سے جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کے بھی جو گارنٹر تھے، خود سب سے بڑے گارنٹر بلاول اور زرداری صاحب تھے، جو صبح فجر کے وقت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے لاج میں آئے تھے، پارلیمنٹ لاجز میں اسلام آباد میں، اور آ کے معاہدہ سائن کیا تھا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان راضی ہوئی تھی۔ لیکن سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہیں جو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدات پہ عمل نہیں کر رہی؟ اسی بنا پہ ایم کیو ایم پاکستان نے اب بجنگ آمد کے مترادف جو ہے وہ تنگ آ کر، پریشان ہو کر اور وعدوں پہ عمل نہ ہو کر وعدہ خلافی کی جو ہے وہ ایک سیریز ہے جو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس پہ جو ہے لائحہ عمل بنانے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کل سے بڑی چہمہ گوئیاں ہو رہی اس حوالے سے کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان حکومت سے علیحدہ ہونے جا رہی ہے، کیا ایم کیو ایم پاکستان بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے؟ اب یہ کل کا اجلاس بتائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور رابطہ کمیٹی نے جو اجلاس بلایا ہے اس میں کیا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد اندر کی خبر یہ بھی باہر آئی ہے کہ جی اگلی حکومت جو سندھ میں بنے گی یا سندھ میں بنانے کی جو تیاری ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے یعنی پیر پگارا کی جو پارٹی ہے فنکشنل لیگ کے ساتھ مل کے اور اندرون سندھ کے چھوٹے موٹے جو گروپس ہیں جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں ان کو ملا کے ایک حکومت تشکیل دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لائک وائز جیسے 2002 میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں۔ یہاں پر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان اس وقت جو ہے صوبے کی سب سے بڑی جماعت تھی، اس کا حق تھا وزیر اعلیٰ کا، لیکن اس کو چیف منسٹرشپ نہیں دی گئی، لیکن کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی اور اندرون سندھ سے جو ہے وہ فنکشنل لیگ کو ملا کے یا دیگر جو ہے جی ڈی اے کے جو اس وقت کی جو جماعتیں تھیں ان کو ملا کے یا مختلف گروپس کو ملا کے ایک حکومت تشکیل دی گئی تھی جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں بننے دیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے یہ چیمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں بھی، اور اقتدار کے ایوانوں میں، اقتدار کے کوریڈورز میں، پاور کوریڈورز میں
سندھ کے پاور کوریڈورز میں یہ چیمگوئیاں چل رہی ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں جو ہمارے کانوں تک بھی پہنچی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آئندہ جو حکومت سندھ میں بنے گی وہ MQM پاکستان اور فنکشنل لیگ کا اس میں اہم رول ہوگا۔ جی ہاں بالکل، اور اس میں مائنس پیپلز پارٹی ہوگی، جو کہ حالات دکھا بھی رہے ہیں، حالات بتا بھی رہے ہیں۔ اسی طرح سے وفاقی حکومت جو بنے گی آئندہ اسلام آباد میں اس میں ایک جو ہے وہ مین جو لیڈنگ رول دیا جائے گا وہ نون لیگ کو دیا جائے گا، اور یہ بھی کبھی امکان ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگلی وفاقی حکومت میں PTI مائنس ہوگی اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی مائنس ہوگی۔ جی ہاں، یہ باخبر ذرائع بتاتے ہیں اسلام آباد کے جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ جناب آئندہ کی وفاقی حکومت میں نون لیگ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہوں گے، MQM پاکستان ہوگی، GDA ہوگی، فنکشنل لیگ ہوگی، دیگر جو ہے بلوچستان کی چھوٹی جماعتیں ہوں گی یا بڑی جماعتیں ہوں گی، مولانا فضل الرحمان ہوں گے، ANP ہوں گے KP سے، پنجاب سے TLP بھی ہو سکتی ہے، TLP کو پنجاب میں کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ میں PTI کو کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ ان کی بھی تشنگی رہے، لیکن وفاق میں آئندہ عمران خان کے اور PTI کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی مائنس ہونے جا رہی ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو ہم نے کہا آپ کے گوش گزار کریں۔ جو اندر کی خبریں جیسے نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی چڑیا خبر لائیے، تو ہمارے پاس چڑیا تو نہیں ہے لیکن خبر آئی گئی ہے کہیں سے، تو ہم نے کہا اس کو بریک کر دیں۔ باقی اللہ کو پتہ آئندہ کیا ہوگا، فی الحال یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کل 16 اکتوبر ہے، جی ہاں ضمنی الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل پورے پاکستان کے 7 حلقوں میں، ویسے تو 9 حلقوں میں جو ہے ضمنی الیکشن ہونا تھا، اور جس میں سے ایک حلقے میں ایک امیدوار کے انتقال کے باعث ضمنی الیکشن ملتوی ہو گیا ہے۔ ایک حلقہ جو NA-246 تھا لیاری کا، وہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے شکور شاہ جو MNA تھے PTI کے، ان کی رکنیت کو بحال کر دیا ہے، وہاں بھی الیکشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئے۔ اب 7 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، جس میں کراچی کے بھی 2 حلقے شامل ہیں، جس میں NA-237 کا حلقہ ہے اور NA-239 کا حلقہ ہے۔ MQM پاکستان جو ہے وہ NA-239 کے حلقے سے بھرپور حصہ لے رہی ہے، اور وہاں پہ MQM پاکستان کے امیدوار سید نیر رضا ہیں۔ اسی حوالے سے کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 16 اکتوبر کو، اور بڑا ہی مارکا کن ہوگا یہ ضمنی الیکشن۔ اب دیکھتے ہیں اس ضمنی الیکشن کا سلطان کون بنتا ہے، کل جو ہے ضمنی الیکشن کا سردار کون بنتا ہے۔ اس ضمنی الیکشن میں جو ہے MQM پاکستان کے ساتھ ساتھ TLP بھی حصہ لے رہی ہے۔ خود عمران خان PTI کی طرف سے امیدوار ہے، اور عمران خان 7 حلقوں سے خود امیدوار ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ لائک وائز NA-245 کا بھی ضمنی الیکشن ہوا تھا چند ماہ پہلے، اس میں ان کے PTI کے محمود مولوی صاحب جیتے تھے، لیکن آج تک انہوں نے قومی اسمبلی میں جا کے اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف نہیں اٹھایا، اور عمران خان نے انہیں منع کر دیا ہے۔ تو کراچی کے جو ووٹرز ہیں، جو کراچی کے جو حق نمائندگی رکھتے ہیں، جو کراچی کے ووٹرز جو اپنا نمائندہ چنتے ہیں، وہ اس لیے چنتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جا کے ان کے ایشوز پہ بات کرے، ان کے مسائل پہ بات کرے، لیکن وہ آج تک حلف نہیں اٹھا رہے۔ اور اب عمران خان اگر جیت جاتے ہیں، یا عمران خان کو اگر کراچی کی عوام NA-239 اور 237 کی عوام اگر ووٹ دے دیتی ہے، تو انہوں نے تو اسمبلی نہیں جانا، انہوں نے حلف نہیں اٹھانا، بجائے انہوں نے اپنا بھی پیسہ ضائع کرنا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پیسہ، حکومت پاکستان کا بھی پیسہ ضائع کرانا ہے، کئی لوگوں کی توانائیاں ضائع کرانا ہے۔ پولیس کی جو ڈیوٹیز لگیں گی، رینجرز کی جو ڈیوٹیز لگیں گی، آرمی اسٹینڈ بائی ہوگی، ان کے جو اخراجات ہوں گے، الیکشن کمیشن کے جو اخراجات ہوں گے، عمران خان کو کوئی نہیں پرواہ کہ جناب سرکار کا پیسہ ہے، جائے بھاڑ میں، لگتا ہے تو لگے۔ لیکن اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، جس کے چانسز 50-50 ہیں، لیکن اگر وہ جیت گئے تو کراچی کے شہریوں کو کچھ نہیں ملنا۔ پہلے بھی وہ کراچی کے گلشن اقبال کے حلقے سے NA-243 سے جیتے تھے، پلٹ کے نہیں آئے وہاں پہ، بلکہ انہوں نے وہ سیٹ ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر انہوں نے اعلانات کیے تھے کہ جناب 1100 ارب کا پیکیج میں کراچی کو دوں گا، کہاں گیا وہ 1100 ارب کا پیکیج؟ انہوں نے بہت سے اعلانات کیے تھے کراچی کے حوالے سے۔ کل انہوں نے MQM کے حوالے سے بھی بات کی، MQM کے اوپر بھی طنز کیا کہ آپ خوش ہیں اب زرداری کے ساتھ بیٹھ کے؟ میں MQM والوں سے پوچھتا ہوں، انہی MQM والوں کو عمران خان جو ہے نفیس لوگ کہا کرتے تھے، آج جب MQM نے اپنا سیاسی فیصلہ کیا تو آج MQM کے لوگ انہیں برے لگ رہے ہیں۔ بہرحال اتوار کا دن ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کل کا سلطان کراچی کے خاص کر جو NA-239 کا حلقہ ہے وہاں سے کون ہوگا۔ اسی طرح سے وائس رائے عمران خان کل اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے، انہوں نے جو ہے وہ کراچی بار سے بھی خطاب کیا، انہوں نے اپنے بلدیاتی نمائندوں کے کنونشن سے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ
شاہ فیصل ٹاؤن میں ایک جلسے سے بھی خطاب کیا اور وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کی، اور جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا، کیونکہ نیا تو ان کے پاس منجن بیچنے کو ہے نہیں، چورن بیچنے کو ہے نہیں عرف عام میں۔ وہی باتیں کی، مختصر دورہ کیا، اور وہ کراچی کرتے ہوئے واپس اسلام آباد اڑان بھر گئے، اڑن چھو ہو گئے۔ تو کراچی والوں کو پھر سے وہ ایک لالی پاپ دے کے چلے گئے کہ اگر میں جیت گیا، اور یہ اس کو جہاد کا نام دے رہے اس ضمنی الیکشن کو۔ اللہ کے واسطے یہ جہاد جو ہے وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ جب دین مذہب اسلام اگر خطرے میں ہو، اس کی سلامتی خطرے میں ہو، یا مسلمانوں کی زندگیاں خطرے میں ہو، یا اسلامی ریاست خطرے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور شر انگیزی کر رہے ہیں، فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں اور نہ انہیں کسی بات کی پرواہ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کل کیا ضمنی الیکشن میں ہمارے باشعور ووٹر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے جو ایک دفعہ سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک اور لیٹر لکھ دیا ہے کہ اس کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں انہیں 3 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے۔ الیکشن سندھ حکومت جو ہے وہ اس کراچی میں جو ہونے والے بلدیاتی الیکشن اس کو ملتوی کرانے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے، لیکن الیکشن کمیشن بھی مزید ہے کہ ہم الیکشن کرا کے ہی دم لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو پولیس کی سیکورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کراچی میں 2 حصوں میں الیکشن کرا لیں، لیکن الیکشن کمیشن نہ جانے کیوں کن وجوہات کی بنا پہ مزید ہے اور اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے، دوبارہ جو درخواست بھیجی گئی حکومت سندھ کی جانب سے ملتوی کرتا ہے یا اپنی ضد پہ قائم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان تو کر بیٹھے ہیں، ان کے ذمہ بھی ان کے لوگ بھی لانگ مارچ کا اعلان کر بیٹھے ہیں، لیکن لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے خوف زدہ ہیں۔ ایک طرف تو حکیم رانا ثناء اللہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کے بیانات اور ان کی جو دھمکیاں ہیں اور ان کے جو قانونی ایکشن لینے کے دعوے ہیں کہ عمران خان آ کر تو دکھائے، عمران خان لانگ مارچ کر کے تو دکھائے، 25 مئی سے زیادہ برا حال کریں گے، ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ ایک تو عمران خان اس سے خوف زدہ ہے، ان سے ڈرے ہوئے ہیں، عمران خان اپنی گرفتاری سے ڈرے ہوئے ہیں، عمران خان جیل جانے سے ڈرے ہوئے ہیں۔ دوسرا، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی 1-2 دن پہلے ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں اس بات کا پھر اعادہ کیا گیا ہے کہ ملک کے امن و امان کو اور سلامتی، قومی سلامتی پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی، اور اگر کوئی جتھا یا کوئی گروپ یا کوئی پارٹی کسی بھی طرح سے ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا یا کسی بھی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا عوام دشمنی پہ اترے گا یا حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا، تو سیکیورٹی ادارے اور حکومت پاکستان بھرپور انداز میں اس کو نمٹے گی، اس کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا اور بڑا اسٹرن ایکشن لیا جائے گا، آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ یہ اعلان آرمی چیف جنرل باجوہ اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات کے بعد کیا جا چکا ہے۔ تو عمران خان اس وجہ سے بھی خوف زدہ ہیں کہ پہلے ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اب ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ میں فیصلہ کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ شاید عوام اس طرح سے نہ نکلے جس طرح سے 2014 میں ان کے ساتھ نکلی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز آپ کو بتا دیں کہ آپ کو جیسے علم میں ہے کہ بانی متحدہ کی جو پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں NIC کے نائکوب کے حوالے سے، وہ 12 اکتوبر کو فکس تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوئی۔ نادرا نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی ہمارے پاس جو بانی متحدہ ہیں الطاف حسین، ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی نادرا کا، نہ ہی وزارت خارجہ کا نمائندہ پیش ہوا تھا وہاں پہ، نہ ہی وزارت داخلہ کا نمائندہ پیش ہوا تھا۔ اس کے بعد آدھے ایک گھنٹے کا وقفہ دیا گیا اور دونوں نمائندگان کو بلا لیا گیا، دونوں ڈائریکٹرز پہنچ گئے اور کرمنل کیسز کے حوالے سے بات ہوئی۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ سول رائٹس کا معاملہ الگ ہے، کرمنل کیسز کا معاملہ الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ کورٹ کی پروسیڈنگ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو سول رائٹس میں ہر پاکستانی شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو
NIC بھی ایشو کیا جائے، اس کو پاسپورٹ بھی ایشو کیا جائے، اس کو ڈومیسائل بھی ایشو کیا جائے، اس کو PRC بھی ایشو کیا جائے، اس کو اپنے ملک آنے کی اجازت بھی ہو، اگر کیسز بھی ہیں تو آئے، وہ اپنے کیسز کا بھرپور دفاع کرے گا، عدالتوں میں پیش ہوگا، ضمانتیں لے گا یا جیل جائے گا یا واٹ ایور کیس کو فیس کرے گا، لیکن آپ ان کے سول رائٹس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے وہ 27 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، دیکھتے ہیں اگلی تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کے جو پچھلے سال انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے 16 اکتوبر 2021 کو، اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار کی ORC کے اراکین نے جو ہے وہ چیلنج کیا تھا اسلام آباد کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اس میں جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ آئی تھنک 13 اکتوبر کو جو ہے وہ فائنل ہیئرنگ تھی، اس میں جو ہے وہ آن بیہاف آف MQM پاکستان کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایز اے لائر میں پیش ہوا تھا، میں نے اپنا وکالت نامہ فائل کیا تھا۔ ان کی طرف سے جو ہے وہ ڈاکٹر نکت شکیل کی طرف سے جو ہے وہ جو پٹیشنر تھیں وہاں سے افضل جنجو ایڈوکیٹ پیش ہوئے تھے، پہلے انہوں نے اپنے آرگیومنٹ پیش کیے، اس کے بعد ہم نے اپنے آرگیومنٹ پیش کیے، اور ہم نے مختصراً یہ کہا کہ سر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا کہ ان جو پٹیشنرز ہیں ان کا لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے کہ وہ اس الیکشن کو چیلنج کریں، کیونکہ دے آر ناٹ دا ممبرس آف دا پارٹی، اور ہم نے جو 2020 میں ایک اپڈیٹڈ لسٹ جمع کرائی ہے ہمارے MQM کے جو بیسک ممبرز ہیں ان کی، اس میں ایک بھی پٹیشنر کا جو 13 پٹیشنرز ہیں ان کا ایک کا بھی نام نہیں ایز اے ممبر آف MQM پاکستان، پلس نہ ہی ان کے پاس ID کارڈ ہے ممبرشپ کا۔ اسی طرح سے ہم نے یہ عرض کی کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 203 ہے، اس کا سب کلاس 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی سٹیزن کسی بھی پارٹی کی ممبرشپ لے گا تو اس کو باقاعدہ ممبرشپ فارم ایشو کیا جائے گا اور اس کو ممبرشپ کارڈ ایشو کیا جائے گا، تو وہ اپنا پروف دینے میں ناکام رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ MQM پاکستان کی روایت رہی ہے کہ MQM پاکستان مختلف عالم دین کو، ٹیکنوکریٹس کو اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کو، اراکین کو جو ہے وہ اپنا الیکشن میں ٹکٹ دیتی رہی ہے، اور یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے ہمارے پاس کہ صرف اور صرف MQM پاکستان اپنے ممبرز کو ٹکٹ دے گی، بلکہ سول سوسائٹیز کے اراکین کو بھی MQM پاکستان ٹکٹ دیتی رہی ہے، جس میں ہم نے یہ ایگزامپلس کوٹ کی کہ مولانا تنویر القادری صاحب کو سینیٹر بنایا، ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب کو سینیٹر بنایا MQM نے، عباس کومیلی صاحب کو جو ہے سینیٹر بنایا، جو ہمارے جمیل الدین عالی صاحب تھے بہت بڑے شاعر تو ان کو سینیٹر بنایا، اسی طرح سے عامر لیاقت کو جو ہے وہ MNA بنایا، نبیل گول کو MNA بنایا، اسی طرح سے بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو MQM پاکستان کے بیسک ممبر نہیں تھے لیکن MQM پاکستان نے ان کو اپنے ٹکٹ دیا اور ان کو اپنے ٹکٹ سے منتخب کرایا۔ اور ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی عرض کی کہ MQM کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ممبر کو پارٹی کے رابطہ کمیٹی کے کسی بھی فیصلے سے اگر اختلاف ہے تو وہ پہلے آئین کا آرٹیکل 17 کے تحت وہ رابطہ کمیٹی میں ایک کمیٹی فارم کی جائے گی، اس کمیٹی میں آ کے اپنی کمپلین درج کرے گا، اپنی شکایت درج کرائے گا، اپنے گریونسز رکھے گا اور وہاں کے بتائے گا اس کو کیا شکایت ہے۔ وہ کمیٹی ایک سب کمیٹی بناتی ہے، وہ سب کمیٹی ان شکایت کو سنے گی اور اپنی رپورٹ جو ہے کمیٹی کو دے گی، اور کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ڈیسیشن ہوگا۔ اگر اس کے بعد وہ اگر سیٹسفائی نہیں ہوتے تو وہ آپ الیکشن کمیشن آ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ جو یہ پٹیشنرز ہیں ORC کے جو ڈاکٹر فاروق ستار کے ORC ان سے ان کا تعلق ہے، وہ انہوں نے یہ ریمیڈی اویل نہیں کی اور وہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگے جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اسی بات کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کنسیڈر کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کے وکیل سے بھی پوچھا کہ اگر ہم دوبارہ سے اس معاملے کو MQM کی کمیٹی کو بھیج دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ بھیج دیں۔ ہم سے انہوں نے رائے لی تو ہم نے بھی کہا جی وی ہیو نو آبجیکشن، آپ کمیٹی کو بھیج دیں۔ اسی پروسیجر کو فالو کیا جانا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف MQM پاکستان۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن دی ORC کے وکیل کو کہ جناب آپ پہلے کمیٹی میں جائیے، اور ساتھ ہی ان کی پٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ یہ ایکچوئل کارروائی تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ چونکہ عدم پیروی کی بنا پہ اور وکیل کی عدم حاضری کی بنا پہ جو ہے پٹیشن مسترد کر دی گئی ہے۔ بالکل غلط ہے، رانگ ہے، اور میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، اور اس کا ایویڈنس، اس کے وٹنسز موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنے سلمان مجاہد کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ میرا ویلاگ ہے، میرا یہ YouTube چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ دعاؤں کی درخواست۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔